نیچے پیش کردہ مضمون میں شعبان کے مہینے کی روحانی اہمیت، اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اور اسما میں بخشش کے دروازے کھلنے کے عمل کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس مضمون میں اسلامی تعلیمات، احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی روشنی میں شعبان کے فضائل اور اس کے ذریعے اللہ کی رحمت کے حصول کے طریقوں پر گفتگو کی گئی ہے۔ شعبان بخشش اور مغفرت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ تعارف۔ اسلامی تاریخ اور عقیدے میں ہر مہینے کی اپنی ایک خاص روحانی اہمیت ہے، لیکن شعبان کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ یہ مہینہ رمضان کے آنے سے پہلے آتا ہے اور اہل ایمان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں اور اپنی روحانی حالت کو بہتر بنائیں۔ اسلامی روایات میں متعدد احادیث موجود ہیں جو شعبان کی فضیلت اور اس میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے کی بابت بات کرتی ہے۔ اس مضمون میں ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے کہ شعبان میں اللہ کی مغفرت اور بخشش کے دروازے کیسے کھلتے ہیں اور اس سے بندوں کو کس طرح فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ شعبان کی تاریخی اور روحانی اہمیت۔ شعبان اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے اور اسے ایک مابعد میلادی مہینہ سمجھا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خاص فراوانی بیان کی گئی ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق نبی کریم نے فرمایا کہ ایک شعبان میں بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں اور یہ مہینہ ہمارے لیے اللہ کی قربت اور رحمت کا باعث بنتا ہے۔ بہت سے صحابہ کرام اور اولیاء اللہ بھی اس ماہ میں خصوصی عبادات اور دعاؤں میں مصروف رہتے تھے تاکہ اللہ کی مغفرت ان پر نازل ہو سکے۔ شعبان کو اسلامی تاریخ میں بھی ایک موقع کے طور پر دیکھا گیا ہے جہاں انسان اپنے گناہوں سے پاک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتوں اور مغفرتوں کا مالک ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور اس کے ذریعے بخشش کا عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی غلطیوں پر ندامت کر کے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتے رہنا چاہیے۔ قرآن اور احادیث میں شعبان کی اہمیت۔ قرآن کریم میں شعبان کا نام واضح طور پر ذکر نہ ہونے کے باوجود اسلامی احادیث میں اس مہینے کی خاص اہمیت بیان کی گئی ہے۔ کئی معتبر روایات میں نبی نے اس مہینے کی فضیلت اور اس میں اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کے بارے میں فرمایا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اگرچہ کچھ احادیث کے صحت پر علماء کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں، تاہم عمومی اتفاق رائے یہ ہے کہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جہاں دعا اور استغفار کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسلامی شریعت میں توبہ اور استغفار کا عمل بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے قال اے انبے آدمی الزنی اس عرفاوا اویلے اے نفاس نملیات قنتاوا من روحمین الوین الزمر 53، یعنی اے میرے بندوں جو اپنی جانوں پر زیادتی کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یہ آیت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ کی مغفرت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، بشرطے کہ انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے اور خلوص دل سے توبہ کرے۔ شعبان میں مغفرت اور بخشش کے دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ ایک، دل کی سچائی اور توبہ۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا بنیادی دروازہ دل کی سچائی اور توبہ ہے۔ شعبان کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دل کو صاف رکھنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے دل کی گہرائیوں سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایک نئے آغاز کا موقع حاصل کر لیتا ہے۔ اس عمل میں شرائط درج ذیل ہیں: خلوص نیت، اللہ کے سامنے کسی بھی عمل کو خالص نیت کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ سچے دل سے افسوس، انسان کو اپنے گناہوں پر حقیقی افسوس محسوس کرنا چاہیے اور دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ مستقبل میں بچنے کا عزم، گناہوں سے بچنے اور بہتر عمل کرنے کا پکا ارادہ ہونا چاہیے۔ شعبان میں یہ تمام شرائط ایک ساتھ نظر آتی ہیں کیونکہ یہ مہینہ روحانی تجدید اور خود احتسابی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ دعا اور استغفار۔ شعبان میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے کا ایک اور اہم ذریعہ دعا اور استغفار ہے۔ اس مہینے میں جب مومن اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کرتا ہے تو اس دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں دعا کو عبادت کا محور قرار دیا گیا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنے رب سے براہ راست رابطہ قائم کرتا ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ خصوصاً شعبان میں استغفار،
گناہوں کی معافی مانگنا کے ذریعے انسان اپنی روح کو پاک کرتا ہے اور اللہ کی رحمت حاصل کرتا ہے۔ 3 عبادات اور نیک امال شعبان کے مہینے میں نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر الہی اور دیگر نیک امال بھی اللہ کے دروازے کھولنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام اور صوفیہ نے اس مہینے میں خصوصی عبادات اور مراقبے کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ ایسے اعمال سے نہ صرف روحانی بلندی حاصل ہوتی ہے بلکہ اللہ کے قریب پہنچنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ نماز اور قرآن کی تلاوت انسان کے دل کو سکون بخشتے ہیں اور روحانی صفائی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ 4 صبر اور شکر گزاری شعبان میں اللہ کی مغفرت اور بخشش حاصل کرنے کے لیے صبر اور شکر گزاری کا رویہ بھی بہت اہم ہے۔ زندگی میں آنے والی مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود مومن کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مشکلات میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت فرماتا ہے جو ہر حال میں شکر گزار رہتے ہیں اور ہر مصیبت کو اللہ کی رضا کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ رویہ نہ صرف دل کو مضبوط کرتا ہے بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے۔ 5 سماجی اور اخلاقی اصلاح شعبان کا مہینہ نہ صرف ذاتی عبادات بلکہ معاشرتی اور اخلاقی اصلاح کا بھی پیغام دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے اور معاشرتی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس مہینے میں چھوٹے چھوٹے اعمال جیسے کہ ضرورت مندوں کی مدد، رشتہ داروں سے حسن سلوک اور معاشرتی انصاف کو فروغ دینا بھی اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ نیک اعمال انسان کو اللہ کے نزدیک لے جاتے ہیں اور بخشش کے دروازے مزید کھول دیتے ہیں۔ شعبان میں روحانی تجدید کا عمل، روحانی صفائی اور تجدید شعبان میں اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے دل و دماغ کی صفائی کرنی چاہیے۔ روحانی تجدید کا عمل انسان کے اندر ایک نئی توانائی اور امید پیدا کرتا ہے۔ یہ تجدید نہ صرف ظاہری عبادات تک محدود ہے بلکہ انسان کے اندرونی معاملات، اخلاقی رویوں اور معاشرتی تعلقات میں بھی نکھار لاتی ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور نئے سرے سے اللہ کے قریب جانے کی کوشش کر کے انسان اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ دینی علم کی تلاش اور فہم شعبان میں دینی علم کی تلاش بھی ایک اہم عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ دینی کتب اور احادیث کی تفسیر پڑھ کر انسان کو نہ صرف اپنے دین کی بہتر سمجھ آتی ہے بلکہ اس کے عمل میں بھی بہتری آتی ہے۔ جب انسان اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے اور دینی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے اور مغفرت کے دروازے کھل جاتے۔ خصوص عبادات اور نفل فرائض شعبان کے مہینے میں خصوصی عبادات جیسے کہ نفل نمازیں، اذکار صبح و شام، تسبیحات اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی روحانی تجدید کا ذریعہ ہے۔ یہ اعمال انسان کے دل کو اللہ کی محبت اور قربت سے بھر دیتے ہیں۔ نماز، تراویح اور دیگر نفل عبادات انسان کو اللہ کی نعمتوں کی یاد دلاتے ہیں اور گناہوں کی معافی کے لیے ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ اس طرح کے نفل اعمال نہ صرف روحانی پاکیزگی کو فروغ دیتے ہیں بلکہ اللہ